بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا شرعی معنی التصدیق بما علما بضرورت انہ من دون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا بضرورت معلوم ہو اس کی تصدیق کرنا۔ اور جمہور محدثین معتزلہ خوارج کی نزدیک اعتقاد اقرار عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہ کہ ایمان نفس تصدیق کا نام ہے، اس پر دلیل وہ پیش کی ہے الذی یدل علی انہ تصدیق وحدہ، جو بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان صرف تصدیق ہے، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی نسبت قلب کی طرف کی، تو ارشاد فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، نقش کر دیا۔ تو تصدیق ہی وہ ہے جو قلب میں نقش ہوگی، ثبت ہوگی، اور اقرار اس کا محل زبان ہے، عمل اس کا محل اعضاء ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اسی تصدیق کا نام ہے، اور اسی کے لیے فرمایا کہ ایمان کو دلوں میں ثبت کر دیا۔ دوسری جگہ وقلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ زبان سے تو خلاف اسلام کلمہ کہا لیکن دل اس کا ایمان پر یعنی تصدیق پر مطمئن ہے، تو یہاں بھی ایمان سے تصدیق ہی مراد ہے۔ تیسری جگہ ہے ولم تؤمن قلوبہم ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ دوسری جگہ، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، تو ایمان کی نسبت دل کی طرف کی ہے، اعضاء اور جوارح کی طرف نہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اسی تصدیق کا نام ہے کہ تصدیقی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ ایمان پر عمل صالح کا عطف بے شمار مقامات میں ہے، اور عمل صالح اگر اس کا جز ہوتا تو اس کا عطف ایمان پر نہیں ہوتا، جیسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا گیا، تو ایمان پر عمل صالح کا عطف ہوا، تو یہ بتاتا ہے کہ دونوں مغایر ہیں، معطوف اور معطوف مغایر ہوتے ہیں۔ جیسے جانی زید و اخوہ ہو تو عطف چاہتا ہے کہ دونوں مغایر ایک نہ ہوں، تو اسی طریقہ سے یہاں ایک دو جگہ ہو تو اس کی کوئی تعویل کی جائے، لیکن بے شمار مقامات میں یہ آیا ہے کہ ایمان پر عمل صالح کا عطف ہے، اور عطف مغایرت کو ظاہر کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ عمل اور ہے، ایمان اور ہے۔ تیسری چیز کہ ایمان کو معاصی کے ساتھ ملایا ہے، تو ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ باہم قتال کریں، تو باہم قتال کرنا یہ کبیرہ ہے، اگر کبیرہ کے ساتھ ایمان باقی ہی رہتا تو ان کو مومن نہیں کہا جاتا، لیکن فرمایا گیا کہ مومنوں کے دو گروہ اگر باہم قتال کریں، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں میں قصاص فرض کیا گیا، تو یہاں بھی باوجود اس کے کہ قتل کرنے والوں نے قتل کیا ان سے بدلہ لیا جائے گا اور انہی پر قصاص فرض ہے، تو اس کے باوجود یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل نہ ہونے کے باوجود یہ کبیرہ کے ارتکاب کے باوجود بھی ایمان باقی رہتا ہے، جب یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ایمان اصل تصدیق کا نام ہو۔ اور دوسری جگہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم سے نہ ملایا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور ظلم یہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو اس کے ساتھ ظلم کا بھی مرتکب ہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تصدیقی کا نام ہے۔ ایک دوسرے یہ کہ اس میں کم تبدیلی ہے، کیونکہ یہ اصل سے قریب ہے، کیونکہ لغوی معنی ایمان کا ہے تصدیق مطلقاً چاہے کسی چیز کی بھی ہو، اور شرعی معنی ضروریات دین کی تصدیق، تو صرف اس لحاظ سے کہ
ضروریات کی تصدیق اس میں کہا جاتا ہے، اسی لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے، ورنہ لغوی ایمان بھی تصدیقی ہے اور یہ بھی تصدیق ہے، فرق صرف متعلق کا ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اعتقاد، اقرار، عمل سب کے مجموع، تو اصل سے بہت دور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اس میں کم تبدیلی اس لیے کہ اصل سے قریبی تر ہے، اور اس کا مراد ہونا آیت میں متعین ہے۔ یؤمنون بالغیب میں ایمان سے تصدیقی مراد ہے، یہ متعین ہے، اس لیے کہ با کے ساتھ جس کا تعدیہ ہوتا ہے وہ تصدیق ہی ہے، اور یہاں با کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ایمان والا تصدیق ہے، یعنی جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اقرار کے بارے میں گفتگو ہے کہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے، اقرار یہ ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی ایمان پا لیا جائے گا؟ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ شخص نے تصدیق قلبی پا لی ہے، اس کے بعد اس کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اقرار کرے اور کلمہ شہادت کا اظہار کرے، اور موت آ گئی تو وہ تو مومن ہے کیونکہ اس کو مہلت نہیں ملی، یا یہ ہے کہ گونگا ہے اور اقرار کر نہیں سکتا ہے زبان سے، تو اس کے لیے بھی وہ اقرار ضروری نہیں ہے۔ یہاں بس اس کے بارے میں ہے کہ جس کو مہلت ملی اور جس سے مطالبہ ہوا اظہار کا اور پھر بھی اس نے اظہار نہیں کیا، تو جس کو اظہار کا موقع ملا اور اس کے باوجود اظہار نہیں کیا تو وہ مومن ہے یا نہیں؟ دنیا میں تو ظاہر ہے کہ جب تک اس نے کلمہ اسلام کا اظہار نہیں کیا اس کے اوپر احکام مومنین جاری نہیں ہوں گے، لیکن آخرت میں یعنی فیما بینہ و بین اللہ وہ مومن ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ محض تصدیق بالقلب یہ کافی ہے نجات اخروی کے لیے، اس لیے کہ یہی مقصود ہے، یا اس کے ساتھ اقرار کا ملنا بھی ضروری ہے اس کے لیے جو اس پر قابو رکھتا ہو، یعنی اقرار کرنے پہ قدرت پاتا ہو۔ شاید کہ حق ثانی ہے، یعنی اقرار کا پایا جانا ضروری ہے کہ تصدیق حق کی ہو گئی اور زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تو حق کو پہچان کر کے اس کا اقرار نہ کرنا یہ عناد ہے، اور معاند کی مذمت یہ کوتاہی کرنے والے جاہل کی مذمت سے زیادہ ہے۔ لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ معاند کی مذمت جو آئی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ محض زبانی اقرار نہیں پایا گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ معاند میں تصدیق ہی نہیں پائی گئی۔ ایک ہوتا ہے پہچان لینا کہ یہ بات حق ہے، جیسے یہود کے بارے میں فرمایا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ دوسرے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مان بھی لے، تو ایک ہوتا ہے کہ یقین ہو گیا کہ ایسا حق ہے، اور پھر فرعون اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں فرمایا گیا جحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، کہ اس کا انہوں نے انکار کیا اور ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا۔ تو یقین ہونا الگ ہے اور مان لینا تصدیق کرنا یہ الگ ہے۔ تو جو معاند ہے اگرچہ اس کے اوپر بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی حق ہے، لیکن قبول کرنا اس سے نہیں پایا جاتا، اور جب قبول کرنا نہیں پایا گیا تو تصدیق ہی نہیں پائی گئی۔ تو جو کہتا ہے کہ اقرار کے بغیر بھی ایمان کافی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاند کی جو مذمت ہے تو انکار کی وجہ سے نہیں، اس کے دل میں تصدیق ہی نہیں پائی گئی، زبان سے عدم اقرار کی وجہ سے نہیں۔ یہ ایمان کے بارے میں تفصیل ہو گئی۔ اب غائب یؤمنون بالغیب، تو اس کو بتایا کہ غاب غیب و غیبن یہ مصدر ہے۔ اب غائب کو غیب کہا جاتا ہے مبالغہ کے لیے، جیسے شاہد کو شہادہ کیا گیا باری تعالیٰ کے ارشاد عالم الغیب و شہادہ میں، اور عرب مطمئن من نشیبی پست زمین کو بھی غیب کہتے ہیں، اور خمسہ یعنی وہ گڑھا جو گردے سے ملا ہوا ہوتا ہے جس سے بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو بھی غیب کہا جاتا ہے۔
اس لیے کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ نشیبی زمین وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. یا یہ ہے کہ یہ فاعل کے وزن پر ہے، یعنی اصل میں غیب تھا، پھر تخفیف کر دی گئی، جیسے قیل کہ قول سے فاعل کے وزن پر قیل ہوا، قیل تھا، یہ کو واو کو یہ کر کے ادغام کیا تو قیل ہوا. امیر کے بادشاہوں کو یہ لقب ہوتا ہے، گویا کہ وہی قول والا ہے، اسی کا قول نافذ ہے. تو اس طور سے یہ غیب رہا ہو پھر غائب ہو گیا ہو. تو پہلا تو یہ بتا کہ مصدر ہے جس سے مبالغہ کے طور پر موصوف کیا گیا، دوسرے ہے کہ فاعل یعنی صفت کا صیغہ ہے قیل کی طرح، تب تو غائب ہی کے معنی میں ہوگا. اب غیب یا غائب کس کو کہتے ہیں؟ المراد بھی الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بداہۃ العقل. اس سے مراد وہ پوشیدہ امر ہے کہ حس اس کا ادراک نہ کرے اور نہ ہی بداہت عقل اس کی مقتضی ہو. تو نہ تو حواس سے خمسہ ظاہرہ سے اس کا ادراک ہوتا ہو، نہ بداہت عقل سے اس کا ادراک ہوتا ہو، جیسے کل اعضاء من الجزء الاربعۃ نصفها اثنان یا الاسنان نصف الاربعہ. تو یہ سب بداہت عقل سے معلوم ہے، یہ غیب نہیں ہے. یا حواس سے خمسہ سے سوننے دیکھنے چھونے وغیرہ سے جو چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو وہ بھی غیب نہیں ہے. تو غیب وہ پوشیدہ چیز ہے کہ اس کا ادراک نہ کرے، نہ بداہت عقل اس کی مقتضی ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، وہ المعنی بقولی تعالیٰ، یہی مقصود ہے باری تعالیٰ کے ارشاد وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو نہیں جانتا مگر وہی. اور ایک قسم وہ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل قائم کر دی گئی ہو، جیسے صانع اور اس کی صفات. تو باری تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر عقلی دلیلیں قائم ہیں، یا نقلی دلیل قائم ہو جیسے آخرت کا دن اور اس کے احوال. تو یہ سب بھی غیب ہیں لیکن ان کے اوپر دلیل موجود ہے، عقلی یا نقلی. تو یہاں پر غیب سے کون مراد ہے؟ اس کو کہا کہ آیت میں اس سے مراد یہی غیب ہے جس کے اوپر دلیل قائم ہے، کیونکہ جس کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو اس کو بندہ جانے گا ہی نہیں، اور جانے گا نہیں تو پھر ایمان لانا بھی نہیں ہوگا. تو یہی جس کے اوپر کوئی دلیل قائم ہے چاہے عقلی ہو یا نقلی، اسی پر وہی مراد ہے. اور باقی قسم اول کہ اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، اس پر اجمالاً ایمان ہے کہ اور بھی جتنی غیب کی باتیں ہو سکتی ہیں خدا کو سب کا علم ہے. یہ ایک صورت ہوئی. ایک یؤمنون بالغیب میں بالغیب کو جبکہ ایمان کا صلہ قرار دیا جائے اور اس کا مفعول بہ کے مقام رکھا جائے، یعنی غیب کو مانتے ہیں. اور اگر بالغیب کو حال قرار دو ملتبسین بالغیب کی طور پر کی تقدیر پر، تو یہ غیب جو ہے غیبت اور خفا کے معنی میں ہوگا. مطلب یہ ہوگا کہ یؤمنون غائبین عنکم، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تم سے غائب رہ کر. تو ملتبسین بالغیب کا مطلب غائب ہو کر کے بھی ایمان رکھتے ہیں، منافقین کی طرح نہیں کہ جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوں تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ. یا یؤمنون بالغیب کا مطلب مومن بہی سے غائب ہو کر کے. ایک تو بتایا کہ غائبین عنکم یا غائبین عن المومن بہی. مومن بہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہو کر کے بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ معنی اس پر دلیل دی ہے کہ اس لیے کہ مروی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے تلامذہ نے ان کا کہا عند اللہ نحتسب ما سبقتمونا برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہی کے یہاں ہم اس کا حساب رکھتے ہیں جو آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ہم سے سبقت کر گئے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ عند اللہ نحتسب ایمانکم بالغیب، ان اللہ نحتسب ان آمنتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم تروہ ان امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانا بینا لمن رآہ واللہ الذی لا الہ غیرہ
ما منع احد افضل من ایمان بالغیب، اور پھر یہ یؤمنون بالغیب والی آیت پوری پڑھی۔ تو آیت ابن مسعود نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی ایمان بالغیب سے بہتر ایمان نہیں لایا۔ اور یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور پھر بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اس آیت کو وہاں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یؤمنون بالغیب کا مطلب ہوا کہ یؤمنون غائبین عن المؤمن به، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے غائب ہو کر کے اور ان کے بعد آ کر کے بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اور کہا گیا کہ غیب سے مراد قلب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یؤمنون بقلوبہم، جو اپنے دل سے ایمان رکھتے ہیں، ان کی طرح نہیں جو زبان سے کہتے ہیں وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ پہلی صورت میں جبکہ بالغیب یعنی غیب کی تصدیق کرتے ہیں یہ معنی ہو تو با جو ہے تعدیہ کے لیے ہے، یعنی غیب کو مانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں جبکہ وہ ملتبسین بالغیب کے معنی میں ہو تو با مصاحبت کے لیے ہے۔ اور تیسری صورت میں یؤمنون بالغیب کا مطلب یؤمنون بالقلب ہو تب اعلیٰ کے لیے، جیسے کتب بالقلم میں با جو ہے اعلیٰ کے لیے استعانت کے لیے، ویسے یہاں بھی ہے۔ بس کی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کریں۔ اب یہاں یقیمون الصلاۃ، قام یقوم کھڑا ہونا، اقام یقیم کھڑا کرنا، تو اب اس کا اصلی معنی تو یہاں ہو نہیں سکتا ہے، نماز کھڑی کرتے ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ اس میں 4 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ تعدیل ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، دوسرے اس پر مداومت کرتے ہیں، تیسرا اس کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، چوتھا معنی یؤدونہ مطلقاً اس کو ادا کرتے ہیں۔ پہلا معنی یقیمون الصلاۃ، نماز کو استوار کرتے ہیں، یعنی اس کے ارکان کی تعدیل کرتے ہیں، عمدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اسے اس بات سے محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کے کاموں میں کوئی کجی پیدا ہو۔ یہ اقام العود بمعنی قومہ سے لیا گیا ہے۔ تو اصل میں تو قام سیدھا کھڑا ہونا، اس کے بعد اقامہ سیدھا کھڑا کرنا، لیکن اس سے نکال کر کے اقام العود بولا جاتا ہے لکڑی سیدھی کرنا۔ تو جب لکڑی میں کچھ کجی ہو اس کجی کو دور کر دیا جائے، سیدھی کر دی جائے تو وہاں اقام العود بولتے ہیں۔ اب اس سے اقامت صلاۃ لیا گیا، نماز سیدھی کرتے ہیں یعنی تو اب یہاں بھی سیدھا کرنا اصلاً تو جسم کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ جسم ہے نہیں معنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے ارکان کو صحت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور کوئی اس میں خلل واقع ہونے نہیں دیتے ہیں، اس لیے تفسیر کی استوار کرتے ہیں، سیدھی کرتے ہیں یعنی اس کے ارکان کی تعدیل کرتے ہیں اور اس کے کاموں میں کوئی کجی واقع ہونے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یواظبون علیہا، اس کے اوپر ہمیشگی برتتے ہیں۔ اب یہ معنی کہاں سے نکلا؟ تو اس کو کہا کہ یہ قامت السوق بمعنی نفقت سے لیا گیا، تو بازار کھڑا ہو گیا یہ بولتے ہیں جبکہ بازار چل پڑے وہاں، اور اقمتھا یعنی اقمت السوق اذا جعلتھا نافقۃ، جبکہ بازار کو چلا ہوا رائج کر دو۔ تو یہ بھی استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اپنے وہ پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے۔ اسی طرح بازار جب عمدہ ہو اور خوب چلا ہوا ہو تو اس موقع پہ بولا جاتا ہے قامت السوق، یعنی بازار رائج ہو گیا، اچھی حالت میں ہو گیا۔ اس بارے میں ایک شعر پیش کیا ہے احمد ابن خریم خارجی کا، جو اس نے حجاج کی مذمت میں کہا تھا
حجاج نے اس کے شوہر شبیب خارجی کو قتل کر دیا تھا، تو اس لیے 30 سوالوں کو لے کر کے کوفہ میں داخل ہوئی اور اس کو دعوت مبارکت دی، لیکن حجاج باوجود اس کے کہ وہاں 30,000 لشکر کے مقابلے میں نہیں آیا، تو اس پر کہا ہے اقامت غزالۃ سوق الزرابی لأہل العراقین حولا قمیطا۔ زراب مضاربت سے، جیسے مقاتلہ سے مصدر ہے قتال، ویسی مضاربہ سے زراب، اور ضرب سے مراد ضرب السیف شمشیر زنی، عراقین سے مراد کوفہ بصرہ، قمیط اصل میں ماشدہ بالقماد، جس کو قماد سے باندھ دیا گیا، جس کو باندھ دیا گیا یعنی جس کے دونوں کنارے کسی چیز سے باندھ دیا گیا ہو تو وہ پورا ہوگا، کامل ہوگا، تو پھر قمیط بمانا کامل۔ غزالہ نام ہے اسی عورت کا کہ غزالہ نے شمشیر زنی کا بازار گرم کیا، بازار رائج کیا کوفہ بصرہ والوں کے لیے پورے 1 سال، تو 1 سال تک وہاں مقابلہ کیا، پھر اس کے بعد وہاں اس کو پسپا کر کے یہ واپس ہوئی۔ تو یہاں اقامت سوق اس نے استعمال کیا ہے رائج کرنے، چلانے کے معنی میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے اقامتی سوق، ویسے اقامتی سوق بھی بولا جاتا ہے بازار کو رائج کرنا، چلانا، گرم کرنا۔ اب مناسبت کیا ہوئی بازار رائج کرنے میں اور مداومت برتنے میں، دونوں میں مناسبت اور کیا ہے؟ اس کو کہا کہ فَإِنَّهُ إِذَا حُفِظَ إِلَيْهَا، کہ جب نماز کی پابندی کی جائے گی تو یہ اس رائج بازار کی طرح ہوگی جس میں رغبت کی جاتی ہے، اور جب ضائع کی جائے گی تو اس منڈے کی طرح ہوگی، منڈے بازار کی طرح جس سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ تو اب اس بات میں دونوں شریک ہیں کہ جب بازار رائج ہوتا ہے تو اس میں رغبت ہوتی ہے، نماز کی جب محافظت ہوتی ہے تو اس میں رغبت ہوتی ہے، تو یہ وجہ جامع ہے۔ اس کی وجہ سے قائم کرنا بمانا رائج کرنا، یہ اس کا لازم معنی مراد لیا گیا، یعنی پابندی کرنا، مواظبت کرنا، کہ جب بازار گرم ہوتا ہے اور رائج ہوتا ہے تو اس کی رغبت ہوتی ہے، ایسی نماز کی جب رغبت ہوگی تو اس کی مواظبت ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا مطلب یہ نماز کی مداومت کرتے ہیں اور اس پر ہمیشگی برتتے ہیں۔ تیسرا معنی یتشمرون لادائه من غیر فتون ولا توانن، ولا یعنی ونین سستی کرنا، فطور میں پڑھنا، توانا یا توانا تفاعل سے، توانی کے معنی سستی کوتاہی، یا اس کی ادائیگی کے لیے تیار رہتے ہیں بغیر سستی اور کوتاہی کے۔ یہ ان کے قول قام بالامر و اقامہ سے لیا گیا ہے، اذا جد فی، جب اس کے اندر کوشش کرے اور دلیری برتے، و تجلد، اور اس کی چیز ہے قاعدہ عن الامر و تقاعد، کام سے بیٹھ گیا ہو، بیٹھ رہا، جبکہ اس سے کنارہ کش ہو جائے، اس میں کوشش نہ کرے۔ تو قام بالامر کی اصل قام ملتبسا بالامر، معاملے کو لے کر کے کھڑا رہا، جس معاملے کو لے کر کے آدمی کھڑا رہے گا تو ضرور اس میں کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اس کے لحاظ سے اقام الامر کا معنی ہونا چاہیے جعلہ قائما، معاملے کو کھڑا کیا، لیکن اقام الامر سے بھی مراد لیا جاتا ہے کہ کام کرنے والے نے اس میں کوشش کی، جیسے جنہ جنور ہو، تو قام بالامر کا معنی بھی کام میں کوشش کی، اور اقام الامر کا معنی بھی کام میں کوشش کی، جیسے ساخت الحرب، قامت الحرب علی ساقہا بولتے ہیں کہ لڑائی اپنے ساق پر کھڑی ہوئی، تو لڑائی تو کے لیے ساق ہے نہیں، ساق پر کھڑا ہونا، مراد یہ کہ لڑائی کرنے والے اس میں سرگرم ہو گئے۔ تو اسی طریقہ سے اقام الامر کا معنی بھی کام والا اس میں سرگرم ہو گیا اور اس میں کوشش کی۔ تو اقام الصلاۃ کا معنی نماز میں کوشش کی، یعنی اس کے لیے تیار رہا، کمر بستہ رہا، تو یہ تشمرون لادائها اس کا معنی ہوا، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے تیار رہتے ہیں بغیر سستی و کوتاہی کے۔ یہ ان کے قول قام بالامر و اقامہ سے لیا گیا، جو کام میں کوشش کرے اور دلیری برتے، اور اس کی ضد ہے قاعدہ عن الامر، جبکہ کام سے بیٹھ رہے اس میں کوتاہی برتے، اور تقاعد۔ چوتھا معنی یؤدونها، نماز کو ادا کرتے ہیں،
تو اقامت صلاۃ کا معنی نماز ادا کرتے ہیں. اب ادائیگی کی تعبیر اقامت سے کیوں کی گئی؟ تو اس وجہ سے کہ نماز قیام پر مشتمل ہوتی ہے، تو کل کو جز کے نام سے موسوم کیا گیا. یہ مجاز مرسل ہوا. تسمیۃ الکل بھی اس میں جز. ایسے یہ تصور ہونا یہ بھی مجاز مرسل ہے کہ جب کسی امر کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا لازم ہے اس میں کوشش کرنا، لہذا لفظ بول کر کے اس کا لازم مراد ہے کوشش کرنا. تو نماز میں کوشش کرتے ہیں اور یہ ادون حق مانا اس کو ادا کرتے ہیں. اب اس کی ادائیگی کی تعبیر اقامت سے کی، اس لیے کہ نماز قیام پر مشتمل ہوتی ہے. جیسے کہ نماز کی تعبیر قنوت سے قوم اللہ قانتین، فرکعوا مع الراکعین اور سجود سے کی گئی ہے، تسبیح سے. تو یہ سب اجزاء ہیں، ارکان ہیں، اور جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے. ویسے یقیمون میں قیام کا ذکر ہے اور کل یعنی پوری نماز کا ادا کرنا یہ مراد لیا گیا. اب یہ 4 معنی بتائے. پہلا معنی استوار کرتے ہیں یعنی تعدیل کے ساتھ ادا کرتے ہیں. دوسرا مدامت میں رکھتے ہیں. تیسرا کمر بستہ رہتے ہیں ادائیگی کے لیے. چوتھا ادا کرتے ہیں. ترجیح دی ہے کہ پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ زیادہ مشہور ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اقام العود لکڑی سیدھی کرنا اس معنی میں حقیقت لغویہ ہو گیا. اگرچہ قیام سے لیا گیا ہے لیکن یہ حقیقت لغویہ ہو گیا یا مجاز متعارف ہو گیا کہ فلاں چیز سیدھی کی، اس کے لیے اقام بولا جاتا ہے. اب نماز سیدھی کرتے ہیں یعنی تعدیل کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو یہ معنی زیادہ مشہور اور اصل کے قریب ہے. تیسرے کہ افید زیادہ فائدہ بخش ہے، اس لیے کہ یہ مشتمل ہے اس تنبیہ پر لتضمن التنبیہ علی ان الحقیقہ بالمدح من راعى حدودها الظاہرہ وحقوق الباطنہ. اس لیے کہ یہ اس تنبیہ پر مشتمل ہے کہ مدح کے لائق وہی ہیں جو اس کے ظاہری حدود یعنی فرائض اور سنن کی رعایت کرے، اور باطنی حقوق جیسے خشوع اور دل سے اللہ پر توجہ اس کی رعایت کرے، نہ وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تو مقیم سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو استوار کرتے ہیں یعنی اس کی پوری خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور خلل سے اس کو پاک رکھتے ہیں. اسی لیے مد کے سیاق میں والمقیمین الصلاۃ آیا اور ضم کے مقام میں فویل للمصلین آیا کہ جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. الذین هم من صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. یہاں تک ہو گیا. اب اس میں اقامت کی تفسیر ہو گئی ہے. لفظ صلاۃ ہے، اس کی اصل بیان کی کہ لفظ صلاۃ یہ فعلتن کے وزن پر ہے. صلی بمعنی دعا سے لیا گیا، تو یعنی ورود شرع سے پہلے صلی علیہ بمعنی دعا علیہ یہ بولا جاتا تھا. اب اس کے بعد ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کے لیے لفظ صلاۃ بولا گیا، تو ماخذ اس کا دعا صلی بمعنی دعا ہے. جیسے کہ زکوٰۃ زکا سے، تو زکا کا معنی ستھرا کیا، اور زکوٰۃ کے معنی وہ مال مخصوص جو مال کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ادا کیا جاتا ہے. کتبتا بالواو، صلاۃ زکوٰۃ یہ دونوں واو کے ساتھ لکھے گئے مفخم کے لفظ پر. تفخیم کا مطلب ایک تو ہوتا ہے پور پڑھنا، جیسے لام ہے را ہے اس کو پور پڑھنا. دوسرا معنی امالہ کے برعکس کہ سجا ہے تو اس کو سجے پڑھا، جرا ہے تو جرے پڑھا، یہ امالہ ہوا. اور الف کے ساتھ ادا کیا، اشباع کے ساتھ جرا سجا، یہ تفخیم ہے. تیسرا معنی تفخیم کا کہ واو جس کے بعد الف ہو تو اس الف کو واو کی طرف مائل کرنا. جیسے صلاۃ، تو صلاۃ یہ واو سے بدلا ہوا الف، یہ صلاۃ میں الف واو سے بدلا ہوا ہے، تو اس کو الف کی واو کی طرف مائل کر کے پڑھنا. ایسی زکوٰۃ میں الف کو واو کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس کو تفخیم کہا گیا. لیکن یہ جمہور کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ جمہور کے نزدیک بغیر تفخیم کے یہ صلاۃ زکوٰۃ کہا جائے گا. اب اس میں واو کے ساتھ کیوں لکھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ صلاۃ کا الف جو ہے واو سے بدلا ہوا ہے، زکوٰۃ کا الف واو سے بدلا ہوا ہے، تو اصل ظاہر کرنے کے لیے اس کو واو سے لکھا جاتا ہے. اب صلاح کی اصل ہے دعا کا معنی، کہ صلاح کا معنی دعا کی،
اب اس کے بعد ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کو صلاح کہا جاتا ہے، تو مناسبت کیا ہوئی؟ اس کو کہا کہ فعل مخصوص کو صلاۃ سے موسوم کیا گیا اس لیے کہ یہ فعل جو ہے دعا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور زمخشری نے یہ کہا کہ صلاح کی اصل حرکت سلوین ہے، سلو کہتے ہیں کولے کی ہڈی کو، تو دونوں کولوں کی ہڈیوں کو حرکت دیا۔ اب اس میں کیا مناسبت تھی؟ صلاح کو نماز پڑھنا، حرکت سلوین مانے کولے کی ہڈیوں کو حرکت دینا، تو اس کی وجہ بیان کی لیا ہے، اس لیے کہ مصلی اپنے رکوع سجود میں یہ کرتا ہے کہ رکوع سجود میں جب جاتا ہے تو ہڈیوں کی کولے کی ہڈیوں کو حرکت دینا پایا جاتا ہے۔ اس پر امام راضی نے اعتراض کیا کہ یہ ایسا معنی ہے جو کہ بالکل ہی نامعروف ہے، تو اگر اس کی صلاۃ جو ہے انتہائی معروف مشہور لفظ ہے اور اسلام میں قبل اسلام ہمیشہ بولا جاتا رہا ہے، اس کی اصل ایسی ذکر کی جائے جس کو احاد ناسی جانتے ہوں تو باقی الفاظ میں بھی شبہہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ اور لفظ اور معنی ہو اور ہم نہ جانتے ہوں۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ کا منقول ان ہو، کوئی معنی رہا ہو منقول ان ہو، مہجور متروک ہو گیا اس لیے لوگ نہیں جانتے ہیں، اور منقول جو ہے یہ معروف مشہور ہے، تو لفظ جو بعد میں بولا جا رہا ہے جس معنی میں معروف و مشہور ہے، اب اس کی اصل کیا ہے وہ بھلا دی گئی یا غیر معروف ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بعد والا جو منقول ہے یہ اس سے لیا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اصل جو ہے وہ متروک ہو جائے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو نہ جانتے ہوں اور بعد والا معروف مشہور ہو جائے۔ تو اس کو کہا ہے کہ اس لفظ کا دوسرے معنی میں یعنی فعل مخصوص کے معنی میں مشہور ہونا باوجود اس کے کہ یہ پہلے معنی تحریک سلوین میں مشہور نہیں ہے، یہ اس لفظ کے اس پہلے معنی سے منقول ہونے میں خلل انداز نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ صلاح کا اصلی معنی ہوا حرکت سلوین کولوں کو حرکت دی، پھر دوسرا معنی ہوا نماز پڑھی۔ مناسبت یہ ہوئی کہ نماز پڑھنے کی حالت میں جب رکوع سجود ہوتا ہے تو اس میں تحریک سلوین پائی جاتی ہے، لیکن صلاح بوانا دعا بھی بولا جاتا ہے، تو اب اس میں تحریک سلوین سے تو کوئی مناسبت نہیں، کیونکہ دعا کرنے میں کولوں کو حرکت دینا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہا کہ پھر دعا کرنے والوں کو مصلی کہا گیا، اس کو خشوع میں رکوع سجود کرنے والے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہ رکوع سجود والا خشوع اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایسی دعا کرنے والے میں خشوع پایا جاتا ہے، تو خشوع کے معنی کی مناسبت کی وجہ سے دعا کرنے والے کو دعا کرنے والے کو مصلی کہا گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں، تو اس کو بیان کیا ہے کہ رزق کا لفظ لغت میں حصے کے لیے آتا ہے۔ اس بارے میں قرآن میں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ اپنا نصیبہ تکذیب کو ٹھہراتے ہو، تو اپنا حصہ اس بات کو ٹھہراتے ہو کہ تکذیب کرتے ہو، یہ ایک تفسیر اس کی ہوئی۔ دوسری یہ ہے کہ شکر مقدر ہے، تجعلون شکر رزقکم، کہ اللہ نے جو تم کو رزق دیا اس رزق کا شکریہ تم تکذیب کو بناتے ہو، تو ایک تفسیر کی بنیاد پر کہ رزق وانا حظ ہے، تجعلون رزقکم وانا نصیبکم ہے، یہ مثال پیش کی ہے کہ تم اپنا نصیبہ تکذیب کو بناتے ہو، تو رزق کا ایک معنی یہ آتا ہے۔ اب اس کے بعد رزق جو ہے عرف میں کس کو کہتے ہیں، تو تخصیص الشیء بالحیوان و تمکینہ من الانتفاع بھی، کس چیز کو جاندار کے ساتھ خاص کر دینا اور اس سے فائدہ اٹھانے پر قابو دینا۔ تو اب جیسے کھانا پینا کسی جاندار کے لیے خاص کر دیا گیا، اس طرح سے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھانے پر قابو رکھے، یہی رزق دینا ہے۔ تو اب اس میں اختلاف ہوا کہ حرام رزق ہے یا نہیں ہے، تو کھانا پینا جو حرام ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اب جاندار کو مثلا انسان کو اس کے اوپر قدرت حاصل ہو گئی کہ وہ اس کو اٹھا سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، تو یہ رزق ہوا کہ نہیں ہے۔ رزق کا معنی تو صادق آتا ہے کہ کسی چیز کو جاندار سے خاص کرنا اور فائدہ اٹھانے پر اس پر قابو دینا،
تو حرام بھی اگر اس کے لیے اس حد تک آ گیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے رزق ہو گیا. تو اہل سنت مانتے ہیں کہ حلال ہو یا حرام ہو، جو بھی جاندار کے ساتھ خاص ہو گیا اور اس کو اس سے فائدہ اٹھانے پہ قابو مل گیا تو وہ رزق ہے. اب معتزلہ کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہے. اب اس کی دلیل کہ رزق کے معنی میں تمکین ہوں من الانتفاع بھی یہ داخل ہے، یعنی جاندار کو اس سے فائدہ اٹھانے پہ قابو دینا، اور حرام سے کہ فائدہ اٹھانے سے روکا گیا ہے کہ حرام کا مطلب یہی ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ اٹھانے سے روکا گیا ہو. تو جب وہ حرام ہے تو اس کے لحاظ سے فائدہ اٹھانے سے وہ ممنوع ہوا، اور اس لحاظ سے کہ رزق ہے تو فائدہ اٹھانے اس کو قابو ہوا، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. تو حرام میں ضروری ہے کہ اس کو فائدہ اٹھانے سے روکا گیا ہو، اور جب روکا گیا ہے تو اس کو قابو نہیں ہوا، جب قابو نہیں ہوا تو رزق نہیں ہوا. ایک تو یہ کہتے ہیں. اس کا جواب اہل سنت کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ حرام میں ممانعت کا ہونا یہ قابو ہونے سے کہ منافی نہیں ہے، کہ جب کسی کو کسی امر پر قابو ہو تبھی اس سے روکا جائے گا. جیسے کنویں کے اندر پانی ہو اور کہا جائے کہ مت پیو، تو یہ نہیں ہوئی اور اس کو اس سے روکا گیا. پانی ہے ہی نہیں اور کہا جائے کہ مت پیو، تو یہ اس کو پانی پینے میں قدرت ہی نہیں ہے، لہذا مت پیو کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو حرام ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پھر بھی اس سے روکا گیا ہے، جبھی حرام کا معنی صادق آئے گا. اب یہ یہاں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور مد ذکر کیا ہے کہ ہمارے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اگر حرام سے کوئی خرچ کرے تو یہ مد کے قابل نہیں ہوگا، اور یہاں مد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرین مد کی وجہ سے حرام اس سے خارج ہو گیا کہ حرام سے خرچ کرنے پر مدد نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے حرام سے خرچ کرنا یہ یہاں سے خارج ہوا. انہوں نے کہا والمعتزلہ لما استحالوا، کہ معتزلہ نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ محال جانا کہ وہ حرام پر قابو دے، اس لیے کہ اس نے اس سے فائدہ اٹھانے سے روکا ہے اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حرام رزق نہیں ہے، کہ دونوں منافعات ہیں. تو جب روکنا ہے تو اس پر قابو نہیں ہے، اور جب قابو دینا ہے تو روکنا نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ قابو دینا اور روکنے منافعات نہیں ہے، جب قابو ہوگا تبھی روکا جائے گا. اب اس کی دوسری دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رزق کی اپنی طرف نسبت کی ہے اس بات کی آگاہی کے لیے کہ وہ انہم ينفقون الحلال تلقا، کہ وہ خالص حلال کو خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ حرام کو صرف کرنا یہ مزہ کا سبب نہیں ہے، موجب نہیں ہے. تو اس کا جواب کہ یہ تو قرینہ مد کی وجہ سے خارج ہو گیا ہے حرام، ورنہ اصل معنی رزق میں سبھی داخل ہے. مذم المشرکین، اور مشرکین کی مذمت کی اس کے حرام ٹھہرانے پر جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس ارشاد سے قل ارأیتم، بھلا بتاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا، تو ان کے حرام ٹھہرانے پر ان کی مذمت کی ہے. اس کا جواب یہ آگے دیا ہے کہ ان کی جو مذمت ہے اس لیے کہ اللہ نے تو اس کو حلال ٹھہرایا اور انہوں نے حرام ٹھہرا لیا، تو تحریم ما حل اللہ کی وجہ سے ان کی مذمت ہے. ایسی تحلیل ما حرم اللہ کی وجہ سے کہ اللہ نے جس کو حرام ٹھہرایا اس کو حلال بناتے ہیں، اور جس کو حلال بنایا اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، اس وجہ سے اس کی مذمت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ رزق نہیں ہے. اور مشرکین کی مذمت کی اس کے حرام ٹھہرانا پہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس قول سے کہ تم فرماؤ کہ بتاؤ ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا. یہ معتزلہ کی دلیل ہے. ہمارے اصحاب یعنی اہل سنت نے یہاں پر مما رزقنا میں اسناد تعظیم کے لیے اور انفاق پر برانگیختہ کرنے کے لیے ٹھہرائی ہے، یعنی یہاں پر رزق کی اپنی طرف نسبت کی ہے
تو اس رزق کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف اسی کی نسبت کی جاتی ہے جو عظیم ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تو ویسی رزق کی اپنی طرف اسناد کی ہے رزق کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔ دوسرے خرچ پر برانگیختہ کرنے کے لیے کہ ہم ہی نے دیا ہے اور ہماری راہ میں صرف کرنا ہے، تو اب اللہ ہی کا دیا ہوا اللہ ہی کی راہ میں صرف کرنا ہے، تو اس کے اوپر انسان ہر وقت آمادہ رہے گا، اس سے کوتاہی پہلو تہی نہیں کرے گا۔ اور یہ مشرکین کی مذمت ہے تو لتحریم ما لم یحرم، اس چیز کو حرام ٹھہرانے کی وجہ سے جو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ اور یہ ما رزقناہم جو حلال کے ساتھ خاص ہو گیا تو یہ قرینہ مدح کی وجہ سے، اور ما رزقناہم کا حلال کے ساتھ خاص ہونا یہ قرینہ مدح کی وجہ سے، یہ ان کا جواب ہوا۔ اب اہل سنت کی دلیل تو دو دلیل ہے، ایک تو حدیث ابن ماجہ کی جو صفوان ابن امیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تھے کہ عمرو بن قرہ آیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ کتب علی الشقوہ فلا ارانی ارزق الا من دفی بکفی فاذن لی فی الغناء من غیر فاحشہ، کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرے اوپر بدبختی لکھ دی ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ مجھے رزق ملے مگر اس پر کہ میں اپنے ہاتھ سے دف بجاؤں، تو مجھے گانے بجانے کی اجازت دے دیجیے بغیر اس کے کہ بہائی اور برائی میں ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا اذن لک ولا کرامت ہے ولا نعمت ہے، کہ تمہارے لیے نہ اذن ہے، نہ عزت ہے، نہ نعمت ہے۔ کذبتا ہے عدو اللہ، اے دشمن خدا تو نے جھوٹ کہا۔ لقد رزق اللہ طیبا فاخترت ما حرم اللہ علیک من رزقی علی ما احل اللہ من حلالی، کہ اللہ نے تم کو پاکیزہ رزق دیا اور پھر تم نے اس کو اختیار کیا جو اللہ نے اپنے رزق سے حرام کیا، اس پر جو اللہ نے اپنے حلال سے حلال کیا۔ تو حدیث میں جو آیا فاخترت ما حرم اللہ علیک من رزقی، کہ اللہ نے جو اپنے رزق سے حرام کیا اس کو تو نے اختیار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ تو اہل سنت نے استدلال کیا ہے رزق کے عام ہونے پر لے شمولی رزق بقولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے جو عمرو بن قرہ کی حدیث میں ہے کہ ان سے سرکار نے فرمایا لقد رزق اللہ طیبا، بے شک اللہ نے تم کو پاکیزہ رزق دیا۔ فاخترت ما حرم اللہ علیک برزقی مکان ما حل اللہ لک من حلالی، تو تم نے اس کو جو اللہ نے اپنے رزق سے حرام کیا اس کی جگہ اختیار کیا جو اللہ نے اپنے حلال سے حلال کیا۔ تو ما حرم اللہ علیکم بالرزق، رزق سے حرام کیا، اس سے معلوم ہے کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ دوسری دلیل کہ قرآن میں فرمایا کہ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی چلنے والا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی حرام ہی سے کھاتا رہا، مثلا بات چور تھا اس سے وہ کھاتا رہا، بیٹا جو ہے اسی چوری کے مال سے کھاتا رہا، تو ہمیشہ حرام ہی سے اس کی غذا اور پرورش ہوئی۔ اور اگر حرام رزق نہ ہو تو لازم آیا ہے کہ زندگی بھر اتنی لمبی زندگی گزارنے کے باوجود اور کھانے پینے کے باوجود کبھی رزق اس کو ملا ہی نہیں۔ تو یہ جو ارشاد ہے کہ ہر دابہ کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق تو بہرحال ہے، اور حرام حلال جو ہوتا ہے تو وہ بندے کے فعل کے لحاظ سے ہوتا ہے، کیونکہ حرام ہونا، حلال ہونا، فرض ہونا، واجب ہونا، مندوب ہونا، مکروہ ہونا، یہ افعال مکلفین کی صفت ہے۔ تو بندہ جو اس کا کسب کرتا ہے اس کے لحاظ سے وہ حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور اللہ کے لحاظ سے نہیں، کہ اللہ کا فعل ہے تخلیق، پیدا کر دینا۔ تو اگر اس نے فرض کو ادا کیا اور اس نے اس کام کو پیدا کر دیا تو اس کا کام تخلیق ہوا، اور بندہ اس سے متصف ہوا تو اس نے فرض کو ادا کیا، اور حرام کو کسب کیا تو اللہ کی طرف سے اس کی تخلیق ہو گئی، تخلیق میں کوئی قوت نہیں ہے۔ اب بندہ اس سے متصف ہوا تو چونکہ وہ حرام ہے اس لیے وہ حرام کا مرتکب ہوا، گنہگار ہوا۔ اب جو بھی رزق ملا ہے چاہے حلال ہو یا حرام ہو وہ اللہ کی طرف ہے، اور بندہ نے حرام کو رزق بنایا تو اس میں یہ گنہگار ہوا، اور حلال کو بنایا تو اس میں گنہگار نہیں ہوا۔
لیکن ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اگر یہ مانتے ہیں کہ حرام رزق ہی نہیں ہے تو ایسے لوگ جو زندگی بھر حرامی سے کھاتے پیتے رہے تو یہ ثابت ہوگا کہ ایسے لوگ ہیں جن کو کہ زندگی بھر رزق ہی نہیں ملا. حالانکہ ارشاد ہوا من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اب لفظ انفقہ کو بتایا ہے کہ انفقہ اور انفدہ یہ دونوں ساتھی ہیں، یعنی ان دونوں میں اشتقاق اکبر ہے. اشتقاق اکبر کا مطلب یہ کہ مادے کے اکثر حروف یکساں ہوں اور کچھ ایک معنی مشترک بھی دونوں میں پایا جاتا ہو. تو اب 3 حرفی ہے نفقہ اور نفدہ، اور 2 حرف میں دونوں مشترک ہیں نون اور فا میں. تو ان دونوں میں اشتقاق اکبر ہے اور معنی بھی ایک ایسا ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے، یعنی ختم ہو جانا، چلا جانا. اگر الفاظ کی چھان بین کرو، استقرا کرو تو وجدتا کل ما یوافق ہو، تو ہر اس کو جو فا اور عین میں اس کے موافق ہو، یعنی پہلا حرف نون ہو، دوسرا حرف فا ہو، عین کی جگہ فا ہو اور فا کی جگہ نون ہو. تو الفاظ کی اگر چھان بین کرو تو ہر اس کو جو فا اور عین میں اس کے موافق ہو، اس کو ذہاب اور خروج کے معنی پر، جانے اور نکلنے کے معنی پر دلالت کرنے والا پاؤ گے. جیسے نفرہ بدکنا، بھاگنا، نفع انفی دور کرنا، نفذہ آر پار ہونا، نافذ ہونا، نفقہ پھونک مارنا، ایسی نفذہ جھاڑنا. تو اس میں ذہاب اور خروج کا معنی سبھی میں پایا جاتا ہے. اب کچھ فرق کی وجہ سے ان کے اندر فرق ہو جاتا ہے اور اشتقاق اکبر میں یہی ہوتا ہے. اب جو فرمایا گیا کہ مما رزقناہم ينفقون، تو اس سے کون سا انفاق مراد ہے؟ فرض انفاق یا جو نفل کے طور پر صرف کرتے ہیں وہ سبھی مراد ہے؟ تو لفظ تو عام ہے کہ جو ہم نے دیا اس سے صرف کرتے ہیں. تو انفاق ما رزقهم اللہ سے ظاہر ہے صرف المال فی سبل الخیر من الفرض او النفل، خیر کی راہوں میں مال کو صرف کرنا فرض ہو یا نفل ہو. اب بعض نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کہا کہ یہ تخصیص کے لیے نہیں ہے بلکہ بذل مال کی اہم نوع وہ ہے زکوٰۃ، کیونکہ فرض ہے اور فرض یہ نفل سے بڑھ کر کے ہوتا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں انفاق جو ہے صلاۃ کے ساتھ یقیمون الصلاۃ کے بعد مما رزقناہم ينفقون ہے، تو اس قرینے اور صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں بہت آیا ہے. تو اس قرینے سے یہ کہا کہ یہاں پر انفاق سے مراد زکوٰۃ ہے. جنہوں نے زکوٰۃ سے اس کی تفسیر کی ہے تو انفاق کی بہتر نوع کو اور اصل کو ذکر کیا ہے، یا انفاق کو زکوٰۃ سے خاص کیا اس لیے کہ یہ اس سے مقترن ہے جو اس کی بہن ہے، یعنی نماز. تو نماز کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کہا کہ اس سے مراد صلاۃ ہے، مگر لفظ زکوٰۃ ہے. لیکن لفظ چونکہ عام ہے تو عام ہی مراد لینا بہتر ہے. مما رزقناہم ينفقون، مما رزقنا یہ پہلے ہے، ينفقون بعد میں، اور فعل پہلے ہوتا اور متعلق جار مجرور بعد میں ہوتا. وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تو بھی ہو سکتا تھا، لیکن مفعول وہی کو کیوں مقدم کیا؟ ایک تو اہتمام کے لیے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں. دوسرے آیتوں کی آخر پر محافظت کے لیے کہ واقعی یہ واو نون کے ساتھ ہے تو یا نون کے ساتھ ہے، تو اگر رزقناہم آخر میں آتا تو موافقت نہیں ہوتی. اب یہ بیان کیا ہے کہ من تبعیضیہ آیا، یہ نہیں آیا کہ ما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ من کے ساتھ آیا کہ اس سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں. تو یہ من تبعیض کے نہیں، کچھ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ عام لوگوں کے حال کے لحاظ سے یہی ہے کہ وہ سب کچھ نہ خرچ کریں بلکہ بعض ہی خرچ کریں، کیونکہ سب صرف کر دیں تو صبر نہیں کر سکیں گے اور پھر اس کے بعد ناشکری میں جزا فضا میں مبتلا ہو جائیں گے. تو عامہ ناس کے احوال کے لحاظ سے یہ ان کو روکا گیا ہے کہ کل کا کل نہ صرف کریں بلکہ کچھ خرچ کریں. تو من تبعیضیہ کا اس پر داخل کرنا اس اسراف سے روکنے کے لیے ہے جس سے نہیں کی گئی ہے. اور وہ لوگ جو کہ کل خرچ کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے اندر جزا فضا نہیں ہوتا ہے تو یہ شاذ ہے اور یہ خاص متوکلین کا حال ہے. اور شریعت کے احکام عام لوگوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں، تو عام لوگ چونکہ اس پر صبر نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان کو روکا گیا ہے.
اور یہ جو فرمایا کہ اس سے جو ہم نے رزق دیا صرف کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ صرف مال ہی مراد نہ ہو، بلکہ تمام کمالات جو ان کو دیے گئے ہیں اس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ احتمالوں سے بیان کیا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد ہو معاونت کی جمع معاون، ان تمام معاونتوں سے صرف کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں۔ اس کی تائید کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، رواہ ابن ابی شیبہ، ان علما لا یقال بہ ککنز لا ينفق منہ، بے شک وہ علم جس کو بیان نہ کیا جائے اس کنز کی طرح ہے جس سے صرف نہ کیا جائے۔ تو علم جس کو ظاہر نہ کیا جائے، جس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچایا جائے، اس کو اس کنز سے تشبیہ دی ہے جس سے صرف نہ کیا جائے۔ تو اب یہاں صرف کرنے کا ذکر ہے، تو اس سے علم اور دوسرے محاسن و کمالات، ان سے دوسروں کو فائدہ اٹھانا، فائدہ پہنچانا، یہ سب اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس کا احتمال ہے، اگرچہ ظاہر یہی ہے کہ مالی صرف کرنا مراد ہے۔ اور اسی طرف گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون کا مطلب ہے مما خصصناہم بہ من انوار المعرفۃ یفیضون، اور معرفت کے جن انوار سے ہم نے ان کو خاص کیا اس سے دوسروں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ تو انہوں نے عام معنی مراد لیا کہ جو بھی ان کو قدرت حاصل ہے اس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اس میں باطنی کمالات جو حاصل ہیں اس سے دوسروں کو فیض پہنچانا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ان لوگوں نے یہ لیا۔ زیادہ ہو گیا۔